اب خبر بن گئی ہے خواجہ محمد آصف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق وزیر خارجہ، سابق وزیر دفاع، پانی و بجلی، بہت سے اہم پورٹ فولیوز پر رہے پچھلے 5 سال میں. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں. ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد سے، اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے ان پر. یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے، جو نیب کے ذرائع ہیں، کہ وہ جواب نہیں دے پائے جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے. ایک اجلاس کے لیے جا رہے تھے، ایس ایم اقبال صاحب کے گھر وہ اجلاس تھا، اس اجلاس کے لیے جا رہے تھے، لیکن اجلاس پر جانے کے دوران ان کو نیب کی ٹیم نے بیچ میں سے گرفتار کر لیا. ہمارے مہمان آج کے، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہوا اس کی طرف بھی، لیکن ایک بہت خوش مہمان ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں، عثمان ڈار صاحب. ڈار صاحب دراصل 2 الیکشنز خواجہ صاحب کے خلاف سیالکوٹ سے لڑ چکے ہیں. پچھلا الیکشن بھی انہوں نے خواجہ صاحب کے خلاف لڑا تھا، سپریم کورٹ گئے تھے مس ڈیکلیریشن لے کر. خواجہ صاحب کی وہ فیصلہ خواجہ صاحب کے حق میں آیا تھا سپریم کورٹ سے، لیکن یہ ابھی نیب نے ان کو ایسٹ بیونڈ مینز کے کیس میں گرفتار کر لیا ہے. دوسری طرف ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نون سے، اور نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. ارباب جانڈیو صاحب سے بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. ظاہر ہے ذرا یہ سٹوری کیونکہ نئی خواجہ آصف صاحب کی ہے، خوش تو بہت ہوں گے. وہ ایک مووی کی لائن تھی مجھے یاد ہے، خوش تو بہت ہو گئے تم. آپ بھی بڑے خوش ہوں گے آج خواجہ صاحب آپ کے مخالف گرفتار ہو گئے. نہیں دیکھیں، خوش تو میں اس دن ہوں گا جس دن خواجہ صاحب کو ہم انشاءاللہ الیکشن کے میدان میں ہرائیں گے. یہ تو ایک ان کا قانونی معاملہ ہے، اور دیکھیں پھر جب ایسے کاموں میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے کاشف. دیکھیں ایک تو پہلے میں آپ کو، آپ کے ویورز کو کلیئر کر دوں کہ خواجہ صاحب کا میں مس ڈیکلیریشن کا 62(1)(f) کا کیس لے کے عدالت میں گیا تھا، چونکہ ایک تو اقامہ ایک الگ سٹوری ہے، اس کے علاوہ کچھ بینک اکاؤنٹس تھے جو ڈکلیئرڈ نہیں، ٹرانزیکشنز ڈکلیئرڈ نہیں تھی، تو اس کے اوپر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہل ہوئے، اور بعد میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں. لیکن اسی کیس میں 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں اس کیس کو فالو کر رہا تھا. ایک جو خواجہ صاحب سیلری لیتے تھے 50,000 درہم، وہ کہیں بھی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تھی. اب آپ مجھے بتائیں کاشف، اگر آپ اے آر وائی سے سیلری لے رہے ہیں، کل کو آپ کو نیب خدا نہ خواستہ کوئی بھی بلا لیتا ہے، تو آپ وہاں بتا ہی نہ سکیں جی میری سیلری جاتی کہاں ہے آتی کہاں ہے. آپ کہیں جی میں کیش ہی لیتا تھا، کیش ہی لگا دیتا تھا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو ان کے یو اے کے اکاؤنٹس تھے، وہاں کیش پیسہ 500,000 درہم، 2 لاکھ درہم، 3 لاکھ درہم. تب یہ وزیر دفاع تھے اس ملک کے، ڈیفنس منسٹر تھے، فارن منسٹر تھے، پھر وہ اگلے پیسے پھر ٹرانسفر کر دیے جاتے تھے امریکہ میں. ہاں لیکن آپ جو کیس لے کے آئے ہیں اور جو کیس خواجہ صاحب کے خلاف ہے، کیا اسی بنیاد پہ بنا ہے جو آپ بات کریں؟ یہ تو نہیں پتہ، یہ تو دیکھیں میں تیسری چیز کو ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں باہر سے آ رہے تھے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انکم ٹیکس کا ایک 111 سیکشن انہوں نے بنایا 90 کی دہائی میں میاں صاحب نے، کہ باہر سے جو پیسہ آئے گا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کروڑوں روپے یہ بتا نہیں سکے کون لوگ انہیں بھیجتے تھے. کہتے تھے جی ہمیں قانونی کور حاصل ہے، جبکہ یہ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں. اس کے بعد جس قانونی کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اگر آپ سیالکوٹ میں کسی کو بھی فون لگائیں گے، انہیں پوچھیں گے ان کا کاروبار کیا ہے، کاروبار ہے ہی کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے نا بندے کا کوئی کاروبار ہے. اب ایک مہینے کی کیا تنخواہ ہو سکتی ہے؟ جتنے اب آج ان کے احساسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف شاید سیالکوٹ کے امیر ترین شخص ہوں گے آج بغیر کاروبار کے. بڑی اوکھی بات آپ نے کر دی ہے، کیونکہ امیر ترین آپ کے وہاں تو انڈسٹریلسٹ بھرے پڑے ہیں جو اس وقت. کوئی اگر مجھے سیالکوٹ سے سن رہا ہوگا نا تو کہہ رہا ہوگا کہ عثمان ڈار جو بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. لیکن میں تو بہت سے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جو کہ بہت امیر ہیں. آپ نے اپنا ایئرپورٹ آپ بنا لیندے ہو، تسی اپنی بجلی آپ بنا دی گلا کر دے ہو، اللہ کی بہت اپنی ایئر لائن آپ نے شروع کر لیا ہے. وہاں پہ بہت لوگوں کے پاس بہت پیسہ، یہ بات نہ کریں. ان کی جو فنکاری ہے بغیر کاروبار کے ملینئر ہیں، یہ فنکاری ہے. ملک صاحب، ایک اور مسلم لیگی رہنما گرفتار. اس سے پہلے بھی ایک لمبی لسٹ ہے جن کو نیب نے ایک پری ٹیکسٹ، دوسرا پری ٹیکسٹ، ایک وجہ، دوسری وجہ. عموماً وجہ اثاثے ہیں کہ اثاثے ثابت نہیں کر سکے. مسلم لیگ نون کیا دیکھ رہی ہے کہ اسی آپ کا خیال ہے وہی وچ ہنٹ کا نتیجہ ہے جو اس سے پہلے چل رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو میرے بھائی عثمان ڈار صاحب نے بات ابھی کی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کیس ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک گیا، اور خواجہ آصف صاحب کو نہ صرف ریسٹور کیا گیا بلکہ ان مقدمات میں بری کیا گیا، ان الزامات میں بری کیا گیا جس کا ذکر عثمان ڈار صاحب کر رہے ہیں. تو عثمان ڈار صاحب ایک ہی طرف سے جب وہ
عمران خان صاحب کسی عدالت سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں عدالت نے ان کو صادق اور امین قرار دے دیا ہے، اور جی، اور اسی عدالت کے فیصلے میں جب ان کو خواجہ آصف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں، تو وہ آج لا کے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ کیسز ختم ہو چکے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہاں، لیکن دس از ایسڈ بیونڈ مینس کا کیس ہے، پرابلی دس از اے ڈفرنٹ کیس. جی، یہ علیحدہ کیس ہے نا. پہلے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، میں ادھر آ رہا ہوں. تو پہلے تو میں وہ تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی عثمان ڈار صاحب نے بات کی خواجہ آصف کے پرانے کیس کے متعلق، جس میں یہ گئے تھے کہ ان کے وہ کوئی اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہیں، مس ڈکلیریشن ہے. جی ڈکلیئرڈ ہیں. اب دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں جی. آپ خواجہ آصف صاحب کو بھی ہم تو سمجھتے ہیں اغوا کیا گیا ہے، لیکن بہرحال نیب نے ان کو کسٹڈی میں لیا ہے. جیسے وہ سر یہی بات آپ نے آئی جی سندھ کے بارے میں بھی زبیر صاحب نے کہی تھی، پیپلز پارٹی کہتی ہے اغوا نہیں ہوئے تھے. لیٹس بی آنیسٹ کہ جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اٹھاتا ہے یو کین کرٹیسائز. دیکھیں میں آپ کے ساتھ اگری کروں گا اگر آپ کہیں گے کہ کاشف عباسی صاحب انہوں نے جو آپ نے سندھ حکومت کا تو آپ نے دیا ہے، لیکن اس کے بعد جو رپورٹ آئی تھی جس کا آپ ذکر نہیں کر رہے، جس میں کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ اوور زیلس ہو گئے تھے اور اوور زیلس ہو کے وہ چلے گئے تھے اندر، اور لیکن فیکچولی بات تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ بات اگر دونوں بتا دیں تو نہیں سر، دونوں باتیں میں آپ کو دوسری رپورٹ کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر لکھا پڑا ہے، وہ سامنے آئی ہے رپورٹ تحقیق کے بعد، جس میں کہا گیا ہے کہ ہاں کچھ لوگوں نے اوور زیلس اور ان کو ہٹایا گیا اپنے عہدوں سے. لیکن اگر وہ آپ تناظر میں رکھیں تو چلیں عوام کے پاس ایک بیلنس ویو آ جائے گا. بہرحال اب آپ دیکھ لیجئے، ان کے علاوہ آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر مقدمہ کیا گیا، اسی طرح کے پروگرامز کیے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے کیا کہا. ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے اس بنیاد کے اوپر ان کو اریسٹ کیا ہے کہ ان کے کہنے پہ جب وہ پیٹرولیم منسٹر تھے، حکومت امریکہ نے یو ایس اے آئی ڈی کو کہہ کے ایک کنسلٹنٹ آج وہ ایشو نہیں ہے شاہد صاحب کا. میں آپ سے ایک بات ضرور کہہ دوں، جیسے میں نے کہا کہ میں اس طریقہ کار کے خلاف ہوں. دیر شوڈ بی اے اسٹینڈرڈ پروسیجر جس کے تحت اگر گرفتاری ہو تو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہونا چاہیے. ایک سوابدیدی اختیار نہیں ہونا چاہیے ادارے کے پاس کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے یا کرتی ہے، اور حکومتی لوگوں کے اوپر اگر اسی قسم کا کیس اسی سٹیج پر ہو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. وہ دیٹ آئی ایگری ود. لیکن جو پیپلز پارٹی کی میں نے بات فیکچوئل پوزیشن ہے کہ پیپلز پارٹی نے آ کے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی، ہر آدمی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی مرضی کا فیکٹ پورٹرے کرنا چاہتی. میں تو صرف آپ نے کیونکہ اغوا کا نام لیا تھا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے پھر وہ جو دوسری جو تحقیق ادارے نے کی اور اس کے جواب میں لکھا کہ کچھ لوگوں نے اوور زیلس ہو کے بلایا آئی جی کو اور غالباً نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا. میں نے بھی تو اسی رپورٹ کی بات کی نا، آپ نے ایک رپورٹ کی بات کی، میں نے رپورٹ نہیں، میں نے پیپلز پارٹی کے ویو کی بات کی. ہی واز جب زبیر صاحب نے کہا، انہوں نے کوٹ کیا تھا سی ایم سندھ کو کہ سی ایم سندھ نے مجھے کہا بے شک کہہ دیجئے، اگر آپ کو یاد ہو ان کا آڈیو نوٹ، انہوں نے کہا تھا بے شک کہہ دیجئے، کیونکہ انہوں نے کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اغوا کر لیا گیا. پر اسی کیبنٹ کے ایک ممبر نے آ کے باہر کہا، انہوں نے کہا جی اغوا نہیں ہوئے ہیں. سو میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں وہ رپورٹ تو سیلف ایکسپلینٹری ہے جو اوور زیلس والی ہے. مجھے آپ سے جی بالکل. اور وہ جو رپورٹ دوسری آئی تھی اس میں بھی جو تبصرے کیے گئے اور جن عہدہ داروں کو ہٹایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے، میں بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایسا کچھ ہوا ہوگا. دونوں باتیں جو ہیں وہ بیلنس میں ہیں. انہوں نے کہا تھا یہ رپورٹ آئی تی، عہدے دار ہٹے تھے. بہرحال وہ پاکستان جس طرح چلتا ہے وہ آپ کے ایسے چلتا سر، ایسے چلتا. لیکن جو نقطہ بڑا ہم سامنے جی ہاں جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف اکیلے نہیں، میں نے تو بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کا ذکر کیا اور عدالتی جو ان کی ضمانت کی اپلیکیشن پہ کامنٹس تھے. احسن اقبال صاحب کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا عدالت نے کہا تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب کا اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کا بھی آپ کو معلوم ہے عدالت نے کیا کہا تھا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کیسے کہا تھا میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا، اور 35 کلو ہیروئن نکل آئی تھی ہمارے ایک ایم این اے کی گاڑی میں سے. عدالت نے کیا کہا تھا وہ بھی تو مانے نا. جی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. جی جیڑا عدالتاں نے میاں نواز شریف واسطے کیا سی وہ غلط سی، ٹھیک سی نا. بھی چلے بات تو کرنے دیں، دسو نا ٹھیک سی نا، حکومت ہے صحیح. اب ملک صاحب وہی کام کریں گے جو وہ مجھے کہہ رہے تھے. حوصلہ کرو نا، منو گے نواز شریف والوں ٹھیک کیا سی عدالتاں نے. یار ڈار صاحب تسی بھی تھوڑا جہا حوصلہ کر لو نا، جس لئے میں گل کرنا رکھنا انہوں نے موقع تو جو کہہ دیں گے. اینی کی پریشانی تو جلدی کی پورا لمبا پروگرام ہے گا، تسی اپنی واری تے گل کرنا اور جن مرضی نقطے چکنا تسی. میں تو تھوڑی گل پوری سنی ہے. اب ڈاکٹر
نہیں نہیں وہ رہنمائی تو آپ کی میں مانتا ہوں، اور آپ کی رہنمائی میں ہی تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں تو آپ کی رہنمائی کا قائل ہوں. آپ کی رہنمائی کے اندر یہ لوگ جیل میں گئے ہیں. ٹھیک تھا کہ نہیں عدالتوں کا؟ جی میں اب ذرا اپنی بات مکمل کر لوں. اچھا چلیں میری گل سنو، اس پہ ادھر ہی چھوڑ دیں، ہم ذرا آگے چلیں کیونکہ یہ بات تو اب ذرا کھلنے دیں ذرا اس کو. خواجہ صاحب کو نیب پنڈی منتقل کیا گیا، وہاں پہ وہ رات گزاریں گے، ان کا میڈیکل وغیرہ ہوگا. کل ان کو لاہور شفٹ کیا جائے گا. اسی وجہ سے تو ڈار صاحب خوش ہیں. اب میں کہنا میں بہت خوش آدمی میرے ادارے دے رہے ہیں. میں اسی لیے کیا سی میں کہ بہت خوش پولیٹیشین میرے سائڈ میں بیٹھے ہیں، اور وہ اس لیے خوش ہیں کہ ان کے ڈائریکٹ مخالف کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اب جو ایک بائی الیکشن بھی آ رہا ہے، اس سے پہلے وہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے ایک پروگرام میں بڑے خوش ہو رہے تھے کہ استعفیٰ بھی دینے لگے ہیں آپ. تو بات مجھے لگتا ہے کہ ڈار صاحب جو ہے ان کی باری کہہ رہا تھا کہ خوش اس دن ہوں گا جس دن یہ خواجہ صاحب کے ساتھ الیکشن کا پورا میدان لگے گا، لیکن ایک شرط ہے، راتی 2 بجے ٹیلی فون ڈار صاحب پہلے ڈسکوالیفائی کروائیں گے، ہم ریزگنیشن دیں گے، آپ ڈسکوالیفائی کروائیں گے، پھر آپ ہی رہ جائیں گے اکیلے میدان میں، تو آپ جیت جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ میرا مطلب ہے، پھر مزہ آئے گا نا الیکشن کا. جی ڈی اے بنائیں گے اسلام آباد، وہ سیال کو جی ڈی اے ہوگی، اس کے خلاف آپ الیکشن لڑیں گے اور بہت بڑے مارجن سے آپ جیت جائیں گے. کے سامنے آ چکے چھٹو ان گل. ٹھیک ہے جی، چھڑ دو.